اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے وزیر اعلیٰ گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں، ان کے جو ہے وزیر اعلیٰ وہ ہتھیاروں کے ساتھ جو کھلے عام نمائش چل رہی ہے، جہاں پہ 144 ہے وہاں پہ ہتھیاروں کا جو ہے سر عام لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرنے کی جو ہے وہ ایک ناکام کوشش جو ہے وہ پھر شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس چیز کا پس منظر ہے جہاں پی ٹی آئی اس ملک میں انتشار کا پھیلاوا چاہتی ہے اور تقسیم در تقسیم جو ہے اس پہ گامزن ہے۔ دیکھیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب نہایتی قابل احترام ایک ہمارے لیے ہیں، سیاستدان ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے سیاست میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ مولانا صاحب چاہتے ہوں گے ظاہر ہے کہ ترمیم میں ان کا اپنا کوئی مسودہ میں شامل کروانا چاہتے ہوں گے، تو پارلیمنٹ جہاں پہ ایک مکس پولیٹیکل پارٹیز کا جہاں پہ اثر رسوخ ہے، وہاں پہ ڈیفرنٹ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جی ان کی بھی تجویز کردہ ترامیم آئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی نمبر حکومت کے پاس پورے ہیں، حکومت جب بھی چاہے پورا کر سکتی ہے، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس کے ساتھ آگے چلیں۔ اگر مولانا صاحب کی کوئی تجاویز ہیں تو ان کو بھی شامل کیا جائے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کی تجاویز کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ کہا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوں گی، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس اس وقت پاکستان کا سب سے بڑے میں بڑا اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے، لوگ ریلیف کے لیے در در پھر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ریلیف ملے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی کسی بھی طریقے سے جو ہے ان کے جو سالہ سال مطلب آپ سوچیں کہ 20 سال سے لوگوں کے مقدمے کورٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، 20 سال سے، تو یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک شخص 20 سال تک وہ انتظار کرتا رہے؟ اور آپ دیکھیں گے بیٹھ کے کورٹوں میں ہو کیا رہا ہے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں تو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی شکار رہی ہے اس جوڈیشل ایکٹیوزم کا۔ افتخار چودھری کے دور میں جوڈیشل کو لگا، پھر ثاقب نثار کا دور جو ہے وہ جوڈیشری کا بدترین دور سمجھا جاتا ہے، کہ جس طرح ثاقب نثار نے پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی کے سربراہ کے لیے ایک پولنگ ایجنٹ کا کام کیا، جس طریقے سے اس نے اس کا ایک میں کہوں گا کہ ایک ورکر کے طور پہ ثاقب نثار نے اس کا کام کیا، اور جس طریقے سے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے مخالفوں کو ڈسکوالیفائی کرتے گئے، مخالفوں کے خلاف جو ہے روزانہ کورٹس میں ریمارکس دیتے رہے، اور پھر جو ہے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے سربراہ کو انہوں نے صادق اور امین جیسا جو اس لقب ہے وہ بھی اس کو دے دیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے انلیگل گھر کو ریگولر کیا۔ پھر جس طریقے سے جوڈیشل ایکٹیوزم کی بدترین دور ثاقب نثار جیسے لوگوں نے کیا، تو ظاہر ہے یہاں پہ عدالتی ریفارم کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں چند لوگ آ کے کہیں بیٹھ جائیں اور پھر پورے ادارے کو یرغمال بنا لیں۔ انفارچونیٹلی افتخار چودھری اور ثاقب نثار نے عدلیہ کو یرغمال بنایا۔ انفارچونیٹلی ہمارے اس ملک میں چند جوڈیشریز جو ہیں کہ لوگوں نے، میں سب کا نام نہیں لوں گا، جنہوں نے ہمارے عظیم قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا، اس میں اعلیٰ کار بنے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمارے چند وہ جوڈیشری کے لوگ جنہوں نے پرویز مشرف کی غیر آئینی ترامیم کو لیجیٹیمیٹ قرار دیا، اس کو آئینی قرار دیا۔ تو جس ملک میں آپ یہ سوچیں کہ جوڈیشری جس کا ہم بہت ہی احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس میں چند لوگ جو کہ قابل ہو کہ اس ملک کا سیاسی نقشہ ہی تبدیل کر دیتے ہیں، پارلیمنٹ کا سیاسی نقشہ ہی تبدیل کر دیتے ہیں، غیر آئینی چیزیں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آگے مسئلے ہوتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، عمر عطا بندیال صاحب نے جو پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، وہ ایک لیگل لیجیٹیمیٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا۔ عمر عطا بندیال کی ججمنٹ نے ان ادر وے اگر میں کروں، عمر عطا بندیال کی ججمنٹ نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کا وجود ہی ختم کر دیا، کہ اب کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کیا کہا کہ کوئی بھی
वोट नहीं दे सकता, हम ठीक है, हम भी कहते हैं जी फ्लोर क्रॉसिंग ना हो। फिर कहा कि अगर वो वोट देता है तो वोट काउंट भी नहीं होगा। अगर आप वोट काउंट नहीं करोगे, मिसाल के तौर पे, हम नहीं कहते कि कोई फ्लोर क्रॉसिंग करे, कोई वफादारी तब्दील करे, लेकिन अगर आप वोट भी काउंट नहीं करोगे तो फिर आपका जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वजूद है वो ही खतरे में आपने डाल दिया। मतलब पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। इसका मतलब एक दफ़ा कोई वज़ीर आज़म बन जाए तो 5 साल तक कोई भी उसको नहीं हटा सकता, क्योंकि अगर उसने फ्लोर क्रॉसिंग की या उसने कहा कि जी अगर मेरा वज़ीर आज़म गलत काम कर रहा है, या मेरा वज़ीर आज़म जो है वो मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, या मेरा वज़ीर आज़म जो है जो उसने मंशूर दिया था, जो बातें की थी उस पर नहीं चल रहा, तो उसको अगर वो नो कॉन्फिडेंस भी नहीं दे सकता। क्योंकि उमर अता बंदियाल की जजमेंट ने तो कह दिया कि जी अब नो कॉन्फिडेंस वाला वोट भी काउंट नहीं होगा, वो बंदा डिस्क्वालीफाई। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट है आइन को तब्दील करने के लिए, चंद उस तरह के जो जज हजरात थे उन्होंने इस मुल्क में उस कॉन्सेप्ट का बुरा हाल किया। उन्होंने आइन को अपनी ख्वाहिशात के वजह से तब्दील किया और उसका नक्शा ही बिगाड़ दिया है। तो अनफॉर्चुनेटली हम ये चाहते हैं कि हर कोर्ट का अपना काम हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी हों, क्रिमिनल कोर्ट्स भी हों, सिविल कोर्ट्स भी हों, मुख्तलिफ चीज़ें हों। उसके लिए आइनी तरमीम पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो एक ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि इस आइनी तरमीम के बाद जो है चीज़ें बेहतरी की तरफ आगे जाएंगी। आपका सवाल बहुत अच्छा है और बड़े मासूमियत से आपने पूछा। अभी तक कोई भी मसौदा जो है वो किसी टीवी में और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला नहीं है, और आप चाहते हैं मैं हैदराबाद में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा आपको मसौदा बता दूं। लेकिन खैर एक बात बताऊं, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी तजावीज़ दी हैं। ज़ाहिर है जितनी भी पार्लियामेंट में पार्टीज़ हैं उन सब लोगों की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। जब सारी तजावीज़ पे इत्तफाक होगा, ज़ाहिर है कोई तजावीज़ किस पार्टी की बेहतर होगी, कोई किसी की बेहतर होगी, और जब वो क्लब करेंगे तो एक मुत्तफ़िका जो है उस मसवदे के लिए ही कोशिश चल रही है जिसमें सब अग्री करें और हम चीज़ों को आगे लेके जाएं। हमने ये पीपल्स पार्टी ने क्लियर कहा है कि पीपल्स पार्टी पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं चाहती। अगर काजी फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस रहते हैं तो हमें काबिल कबूल है, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते हैं हमें वो भी काबिल कबूल है। दोनों अच्छे जजेज़ हैं, दोनों बेहतर जजेज़ हैं, दोनों पॉजिटिव जजेज़ हैं, दोनों की जो शोहरत इससे पहले रही है वो पॉजिटिव रही है, तो दोनों मस्बत हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी है, लेकिन हमें सिस्टम बेहतर करना है। हमें ये नहीं चाहिए कि जी किसी शख्स को क्या फ़ायदा देना है या किसी शख्स को कोई नुकसान देना है। देखिए जी तरमीम तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगी, मैं आपको बता दूं, और नंबर्स भी पूरे हैं। तरमीम भी होगी, नंबर्स भी पूरे हैं, लेकिन सिर्फ हम चाहते हैं सबको कंसेंसस के साथ लेकर चलें। मौलाना साहब की आपने बात की, मैंने कहा मौलाना साहब काबिल एहतराम है, लेकिन मौलाना साहब को ज़ाहिर है PTI ने अप्रोच की है। ये वही PTI है जिसका लीडर मौलाना साहब के लिए भी गलीज़ और गिरी हुई गुफ्तगू हर मर्तबा करता था। ये तो मौलाना साहब का बड़प्पन है कि फिर भी जो है वो PTI को एंटरटेन कर रहे हैं, वरना ये वो जमात है। और मौलाना साहब की में एक दो चीज़ें बहुत सही साबित हुई। मौलाना साहब ने किसी दौर में कहा था कि इमरान खान इसराइल के एजेंडा पे चल रहा है और इसराइल के एक जो बड़ी एक प्लानिंग है उसका हिस्सा है। डॉक्टर इसरार साहब ने आज से 25-30 साल पहले कहा कि एक बड़ी गेम तैयार हो रही है जिसमें पाकिस्तान में इमरान खान का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उसको लॉन्च किया जाएगा, और आज से 25-30 साल 35 साल पुरानी बात है। तो ज़ाहिर है ये वो बात तो नहीं है कि, और डॉक्टर इसरार साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी के तो लीडर नहीं है। फिर आपको याद होगा मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो कि हमारे कौमी हीरो हैं, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान मेरे पास आए जनरल हमीद गुल के साथ और कहा कि हमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की हुकूमत गिरानी है और वो मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं।
انہوں نے کہا کہ پھر میں کہا میں ملک سے باہر ہی چلا جاؤں کہ میرا کہیں غلط استعمال نہ کریں. تو آپ حساب لگائیں کہ میں عمران خان کی بات کیا کر رہا ہوں. اور آج جو جیروسلم پوسٹ پہ خبر چلی ہے آج سے چند دن پہلے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کے لیے آئی اوپنر ہے کہ وہ اسرائیل جو اس وقت فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے, وہ اسرائیل جو آج لبنان میں بیٹھ کر دہشت گردی کھلے عام کر رہا ہے. اور جیروسلم پوسٹ آج سے ایک ہفتہ پہلے کی خبر کیا چھاپ رہی ہے کہ عمران خان جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے اپنا ہی ایک خاص ساتھی کو بھیجا جو کہ اسرائیل گیا, اور وہ عمران خان کا خاص پیغام لے کر گیا. اور عمران خان کا یہ تھا کہ جی بیانات میں جو بھی دوں لیکن میں اسرائیل سے پاکستان کو قریب کروں گا. یہ جیروسلم پوسٹ کہہ رہی ہے, اور ایک بہت بڑا اسرائیل کا جریدہ ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا لنڈن میں میئر کی الیکشن تھی. لنڈن میں جب میئر کی الیکشن تھی تو اس میئر کی الیکشن میں ایک طرف پاکستانی نژاد صادق خان صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, دوسری طرف زیک گولڈ سمتھ جو کہ ایک اسرائیلی تھا وہ الیکشن لڑ رہا تھا. عمران خان جو اپنے آپ کو ہمیشہ جیسا کیسا بھی مسلمان کہتا ہے, جو ہمیشہ وہ اسلامک ٹچ, آپ نے دیکھے نا کہ اسلامک ٹچ دیتا ہے, وہ وہاں پہ مسلمان پاکستانی نجات کو چھوڑ کے اسرائیلی زیک گولڈ سمتھ کے الیکشن کے ورک کے لیے گیا. نہ صرف ورک کے لیے گیا, اس نے اس کے لیے ڈونیشن جمع بھی کرائی, نہ صرف ڈونیشن جمع کرائی, اس نے اپنے پیسوں سے بھی ڈونیشن دی. یہ سارا میں آپ کو بات کوئی ہوائی خبر نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ ابھی گوگل کر لیں, ایک ایک چیز میری گفتگو جو بھی بتا رہا ہوں اگر غلط ثابت ہو تو آپ مجھے سزا دے دیں آپ. تو اب یہ جو چیزیں مل رہی ہیں کہ ایک طرف اسرائیل حملے کر رہا ہے مظلوم فلسطینیوں پہ, ہمارے لبنان کے بھائیوں پہ حملے کر رہا ہے, وہاں کے لیڈران کو شہید کر رہا ہے, اور وہ وہاں سے سپورٹ میں آیا ہوا ہے عمران خان کے. اور جب عمران خان جب گرفتار ہوا تھا تو ایک اسرائیلی گورنمنٹ آفیشل نے ایک بہت بڑی کانفرنس میں کہا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اب پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کون کر رہا ہے سوچیں, اسرائیل بات کر رہا ہے, جس کے عمران خان کی گرفتاری پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن یاد آ گئی. کشمیریوں پہ جو مظالم ہوئے اس پہ کبھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آئی. جو فلسطینیوں کی نسل کشی برسا برس سے کرا اس پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آئی. تو اب بھی پاکستان کی قوم آنکھیں نہیں کھولے گی تو پاکستان کی قوم کب آنکھیں کھولے گی؟ کب آنکھیں کھولے گی پاکستان کی قوم؟ کہ جب اس کو نظر آئے کہ جو شخص جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہو, جس کے لیے آپ سوشل میڈیا میں جس کو مسیحا بنانے کی کوشش کر رہے ہو, وہ آپ کے اوپر تھوپا گیا ایک پلانٹیڈ رہنما ہے جس کا ٹارگٹ یہ ملک ہے, وہ ملک کو خراب کرنا چاہتا ہے. یہ میں تو کہہ سکتا ہوں شاید میں سیاسی مخالف ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد اس وقت پی ٹی آئی میں بنی بھی نہیں تھی جب ڈاکٹر اسرار احمد نے کہی. مولانا عبدالستار ایدھی مرحوم کا تو کوئی دشمنی عمران خان سے نہیں تھی, یا میں نے آپ کو جو باقی مثالیں بیٹھ کے دی ہیں, تو یہ سب کے لیے آئی اوپنر ہے. مولانا صاحب کے لیے قابل عزت ذات والی بات, مولانا صاحب اپنا فیصلہ خود کریں گے. ہمیں خواہش ہے اور ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ آئینی ترامیم کی حمایت کریں گے. دیکھیں جی, میں آپ بتاؤں, پیپلز پارٹی تو ہمیشہ چاہتی تھی, جب 18th امینڈمنٹ آئی تھی تب بھی پیپلز پارٹی نے یہ چیز اجاگر کی تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے لیے. اس وقت شاید پی ایم ایل این نہیں مانی, لیکن اب جو ہے حالانکہ میثاق ضمانت میں یہ چیز آ چکی تھی, اور اب شاید پی ایم ایل این کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اگر آپ نے اس ملک کو پولرائزیشن سے بچانا ہے, اس ملک میں لوگوں کو انصاف دلوانا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جہاں پہ 40 لاکھ کیسز کو 17 لوگ دیکھ رہے ہوں, وہاں 77 لوگ دیکھ لیں اگر, یا زیادہ کورس دیکھ لیں اگر ان چیزوں کو, تو لوگوں کے مسائل حل ہوتے جائیں گے نا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی, اگر پارلیمنٹ مستحکم رہتی ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن اگر پارلیمنٹ مستحکم رہتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کس کی کون سے 2 دن کی بات کر رہے ہیں؟
مجھے نہیں پتا جی، میں آپ کو کیا ایڈوانس میں بتا دوں، مجھے نہیں اس کا علم جی۔ دیکھیں جی، میں نے آپ کو وہی کہا، عمران خان کی چوائسز کیا رہی ہیں؟ عمران خان کی چوائسز رہی ہیں پہلے یہ ابھی گنڈاپور سے، اس سے پہلے عثمان بوزدار صاحب تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ شخص اس ملک کو کس طرح گورن کرنا چاہتا ہے۔ اس کو کوئی ٹیلنٹڈ آدمی نہیں چاہیے جو لوگوں کی خدمت کرے، اس کو ایسے لوگ چاہیے۔ گولی کا جواب گولی سے، ہم کیا کہا تھا اسی گنڈاپور نے کہ 15 دن میں اگر عمران خان کو نہیں چھوڑا تو میں خود جاؤں گا جیل چھڑانے کے لیے۔ 15 دن ہوئے نہیں ہوئے اس بیان کو، تو اس کو یاد دلاؤ تو اس کو گنڈاپور صاحب کو کہ 15 دن ہو گئے، اب کچھ غیرت دکھا دو۔ جو عوام میں جلسے میں آپ نے اتنی بڑی بھڑکی ماری ہے، کچھ ہمت کرو، کچھ دلیر بنو، کچھ ہمت دکھاؤ، چھڑوا کے لاؤ اپنے لیڈر کو جو اتنی بڑی بات کہ مطلب میں لیڈ کروں گا اور میں یہ کروں گا۔ یہ میرے خیال سے گنڈاپور صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں یار، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیوں بیچاری ابھی قابل رحم ہستی ہے، اب اس کو چھوڑ دو۔ سر، پی ٹی آئی جو ہے وہ لاٹھی چارج کے خلاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہم عدالت سے بھی رجوع کریں گے، تو اس عمل کے بارے میں دیکھا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی عدالت کرتے ہیں۔ انتقامی کارروائی حکومت کے خلاف ہم وہ افتخار چودھری کے پاس جاتے ہیں یا گلزار کے پاس جاتے ہیں یا ثاقب نثار صاحب کے پاس جاتے ہیں یا بندیال صاحب کے پاس جاتے ہیں یا گڈو سی او کے پاس جاتے ہیں۔ اب جہاں جائیں وہ دیکھیں ان کو کہاں ملے گا۔ 18 اکتوبر کو جلسہ یہاں ہونے جا رہا ہے۔ ہاں جی یار، یہ تو آپ کی اصل بات ہے یار، آپ نے جی، آپ سب لوگوں کے لیے یہ اطلاع عام ہے اور نہایت ہی اہم ہے کہ انشاءاللہ تعالی 18 اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی حیدرآباد میں ایک تاریخی جلسہ عام کرنے جا رہی ہے، اور 18 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین حیدرآباد میں ایک تاریخی جلسے سے خطاب کریں گے۔ جلسہ جو ہے اس کا تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، اس کی جگہ کا بھی جو ہے انتظامات شروع کر رہے ہیں ہم۔ تو انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی اپنے ہی پرانے جلسوں کے ریکارڈ کو حیدرآباد میں توڑے گی۔ یہ جو 18 اکتوبر کو جو کارساز پہ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ پاکستان آئی تھیں، اور جو پاکستان میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے استقبال کے موقع پہ سینکڑوں پیپلز پارٹی کے جالوں کو شہید کیا گیا تھا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پوری پیپلز پارٹی جو ہے وہ کی قیادت وہ حیدرآباد آئے گی، اور حیدرآباد میں ایک فقید المثال انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جلسہ کیا جائے گا۔ شکریہ، تھینک یو۔ آپ ملاحظہ کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ 18 اکتوبر کو پیپلز پارٹی حیدرآباد میں تاریخی جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی ملک میں انتشار پھیلانا چاہتی ہے۔ ان کے وزیر اعلیٰ گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں، لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مولانا صاحب قابل احترام ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تجاویز بھی شامل کی جائیں۔ اس وقت بھی حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں، لیکن حکومت اور پیپلز پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اتفاق رائے سے آگے بڑھا جائے۔